آگے بڑھو میری محترم کیتھرین لورو، مجلس کے رکن نے کہا۔ اس نے انعام پانے والوں کی فہرست صدر سے لے لی تھی اور باری باری سے کبھی اس بڑھیا کو دیکھتا تھا، کبھی کاغذ کو۔ اس نے بڑے شفقت آمیز لہجے میں دہرایا، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ کیا بحری ہو؟ تو واش اپنی آرام کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے بولا اور اس کے کان میں چیخ چیخ کے کہنے لگا، 54 سال کی خدمت گزاری، چاندی کا تمغہ 25 فرانک تمہارے لیے۔ جب اسے تمغہ مل گیا تو اس نے بڑے غور سے اسے دیکھا اور خوشی کے مارے مسکرا پڑی۔ وہ واپس آئی تو لوگوں نے اسے زیر لب یہ کہتے ہوئے سنا، میں اسے گھر جا کے پادری صاحب کو دوں گی کہ میرے لیے دعا کریں۔ کیا توہم پرستی ہے، دوا فروش نے جھک کے وکیل سے کہا۔ جلسہ ختم ہو گیا، لوگوں نے اپنا اپنا راستہ لیا، جتنی تقریریں ہونی تھیں سب ہو لی۔ چنانچہ اب ہر آدمی اپنے مقام پر واپس آ گیا اور ہر چیز اپنے پرانے ڈھرے پر چلنے لگی۔ آقا اپنے نوکروں کو ڈانٹنے ڈپٹنے لگے اور نوکر جانوروں کو پیٹنے لگے۔ یہ جانور اپنی فتح مندی سے بالکل بے نیاز تھے اور سینگوں پر ہرے ہرے تاج اوڑھے اپنی آخوروں کی طرف جا رہے تھے، مگر نیشنل گارڈ کا دستہ اپنی سنگینوں میں میٹھی روٹیاں کھونسے ٹاؤن ہال کی دوسری منزل پہ چڑھ گیا اور ڈھول بجانے والا بوتلوں کی ٹوکری اٹھا لایا۔ مادام بواری نے رودولف کا بازو پکڑ لیا اور وہ اسے گھر پہنچا آیا۔ وہ دونوں ایما کے دروازے پر ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ پھر چونکہ اسے دعوت کے وقت تک انتظار کرنا تھا، اس لیے چراگاہ میں جا کر اکیلا ٹہلنے لگا۔ دعوت بہت دیر تک چلی، بہت شور و غل مچا اور انتظام بڑا خراب رہا۔ مہمانوں کا اتنا ہجوم تھا کہ کوہنی ہلانے کو بھی جگہ نہ رہی تھی، اور بینچوں کے بجائے جو پتلے پتلے تختے استعمال کیے گئے تھے وہ آدمیوں کے بوجھ سے ٹوٹے جا رہے تھے۔ لوگوں نے بے اندازہ کھانا کھایا، ہر آدمی کھا کھا کے ناک تک ڈٹ گیا۔ ہر شخص کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا، اور جیسے خزاں کے دنوں میں صبح کے وقت دریاؤں پر کوہرا سا چھا جاتا ہے، اسی طرح میز کے اوپر سفید سفید سی بھاپ لٹکتے ہوئے لیمپوں کے درمیان اڑتی پھر رہی تھی۔ رودولف خیمے کے پردے سے لگا کھڑا تھا اور ایما کے خیال میں ایسا غرق تھا کہ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے پیچھے گھاس پر نوکر گندی رکابیاں جمع کر رہے تھے، اس کے آس پاس کے لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے اس کا گلاس بھر دیا تھا، مگر لمحہ بہ لمحہ بڑھتے ہوئے شور کے باوجود اس کے دماغ پر خاموشی کا راج تھا۔ وہ ایما کی باتوں کا، اس کے ہونٹوں کا خواب دیکھ رہا تھا۔ ایما کا چہرہ سپاہیوں کی فولادی ٹوپیوں میں ایسے چمک رہا تھا جیسے جادو کے آئینے میں۔ اس کے لباس کے دامن دیواروں پر پڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ رودولف کے سامنے مستقبل کی ایک کبھی ختم نہ ہونے والی سڑک بنی ہوئی تھی جس پر محبت کے دن چلتے جا رہے تھے۔ اس نے شام کو آتش بازی چھوٹنے کے وقت پھر ایما کو دیکھا، مگر اس کے ساتھ اس کا شوہر، مادام اومے اور دوا فروش تھے۔ دوا فروش کو اس بات کی بڑی فکر تھی کہ کوئی ہوائی غلطی سے ادھر نہ آ جائے، اور وہ گھڑی گھڑی جا کے بینے کو ہدایتیں دے رہا تھا۔ مونسیور توواش کے پاس جو آتش بازی آئی تھی وہ احتیاط کے مارے تہخانے میں رکھ دی گئی تھی، چنانچہ سیلی ہوئی بارود آگ ہی نہیں پکڑتی تھی، اور آج کی سب سے خاص چیز جس میں ایک اژدہے کو اپنی دم منہ میں لیے دکھایا گیا تھا بالکل ناکامیاب رہی۔ البتہ کبھی کبھی ایک آدھ انار چھوٹ جاتا تھا۔ اس پر ہجوم کا ہجوم حیرت سے چلا اٹھتا تھا۔ ان آوازوں میں ان عورتوں کی چیخیں بھی شامل ہو جاتی تھیں جن کی کمر کسی نے اندھیرے میں دبا دی تھی۔ ایما چپ چاپ چارلز کے کندھے سے لگی کھڑی تھی۔ پھر وہ تھوڑی اٹھا کے اندھیرے آسمان پر ہوائیوں کی چمکدار شعاؤں کا تماشا دیکھنے لگی۔ رودولف لالٹینوں کی روشنی میں اس کی طرف تکے جا رہا تھا۔ لالٹینیں ایک ایک کر کے گل ہو گئیں، ستارے چمکنے لگے اور کچھ بوندا باندی ہونے لگی۔ ایما نے اپنے ننگے سر پر رومال لپیٹ لیا۔ اسی وقت مجلس کے رکن کی گاڑی سرائے سے نکل آئی۔ اس کا کوچوان جو شراب کے نشے میں دھت تھا بیٹھے بیٹھے اونگنے لگا۔ وہ دور ہی سے دونوں لالٹینوں کے درمیان گاڑی کی چھت سے بھی اونچا ڈھو کا ڈھو بیٹھا نظر آتا تھا، اور لگام کھینچنے کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں ہلتا جاتا تھا۔ دوا فروش بولا، واقعی شراب نوشی کے خلاف تو بڑی سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں تو ٹاؤن ہال کے دروازے پر ایک تختہ خاص طور سے اسی لیے لٹکا دیا جائے، اور ہفتے بھر میں جتنے آدمی شراب پی کے مدہوش ہوئے ہوں ان کے نام لکھ کے لگا دیے جائیں۔ پھر اس سے اعداد و شمار مرتب کرنے میں بھی آسانی ہوگی، اور ایک باقاعدہ فہرست ہو جائے گی جسے ضرورت کے وقت دیکھا جا سکے گا۔ مگر معاف کیجیے گا، اور وہ پھر بھاگ کے کپتان کے پاس پہنچا۔ کپتان اپنا خرات کا کام شروع کرنے جا رہا تھا۔ اومے اس سے کہنے لگا، بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کسی آدمی کو بھیج دو یا خود چلے جاؤ۔ جاؤ اپنا کام کرو، بینے نے جواب دیا، سب ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔
اپنے دوستوں کے پاس واپس آ کے دوا فروش نے کہا، مونسیور بی نے یقین دلاتے ہیں کہ سارا انتظام پہلے ہی سے ہو گیا ہے، کہیں ایک چنگاری تک نہیں گری، اور ویسے نلوں میں پانی بھی بھرا ہوا ہے، چلیے گھر چل کے آرام کریں۔ ہاں واقعی میرا بھی یہی جی چاہ رہا ہے، مادام اومے نے لمبی سی جمائی لے کر کہا۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، آج میلے کے دن موسم بڑا حسین رہا۔ رودولف نے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے نیچی آواز میں دہرایا، ہاں بڑا حسین، اور ایک دوسرے کو سلام کر کے وہ لوگ رخصت ہو گئے۔ 2 دن بعد فینال درواں میں نمائش پر ایک لمبا چوڑا مضمون نکلا۔ اومے نے یہ مضمون اگلے دن صبح کو ہی بڑے جوش و خروش کے ساتھ لکھ ڈالا تھا۔ یہ پھول، یہ ہار، یہ جھنڈیاں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ یہ غول کا غول تیز تیز قدم اٹھاتا کدھر جا رہا ہے؟ جیسے منطقہ ہاررا میں ہمارے سروں پر گرمی کی بارش کرنے والے سورج کی بلاخیزیوں کے نیچے غضبناک سمندر کی لہریں۔ پھر اس نے کسانوں کی حالت بیان کی تھی۔ حکومت ان کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے، لیکن اتنا کافی نہیں۔ کمر ہمت کس لیجئے، اس نے حکومت کو مخاطب کیا تھا۔ ہزاروں اصطلاحیں ایسی ہیں جو بالکل ناگزیر ہیں، آئیے انہیں جامع عمل پہنائیں۔ پھر انتظامی مجلس کے رکن کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے، نہ تو وہ ہمارے حفاظتی دستے کی فوجی شان کو بھولا تھا، نہ ہمارے دیہات کی زندہ دل دوشیزاؤں کو، اور نہ صاف سر والے بڈھوں کو جو پرانے زمانے کے قبیلوں کے بزرگوں کی طرح وہاں موجود تھے، اور جن میں سے بعض ہمارے عساکر کے بقیہ سپاہیوں میں سے ہیں۔ انہوں نے نقارے کی مردانہ آواز سنی تو ان کے دل دھڑکنے لگے۔ انعامی کمیٹی کے اراکین میں اس نے اپنا نام بھی لکھا تھا، بلکہ حاشیے میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی تھی کہ مونسیور اومے دوا فروش نے زراعتی انجمن کو سیبوں کی شراب کے متعلق ایک رسالہ لکھ کے بھیجا تھا۔ انعامات کی تقسیم کے بیان میں اس نے انعام پانے والوں کی خوشی کی تصویر بڑے شدومت کے ساتھ غنائی انداز میں کھینچی تھی۔ باپ نے بیٹے کو گلے سے لگایا، بھائی نے بھائی کو، اور شوہر نے اپنے گھر کی رانی کو۔ حقیر سے حقیر تمغے کو بھی لوگ انتہائی فخر سے دکھا رہے تھے، اور جب وہ اپنی پاک باز بیویوں کے پاس گھر پہنچے ہوں گے تو انہوں نے خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے اپنے جھوپڑے کی سادہ دیواروں پر یہ تمغے ٹانگے ہوں گے۔ 6 بجے کے قریب مونسیور لی ایجار کی چراگاہ میں دعوت ہوئی، جس میں میلے کی ساری ممتاز ہستیاں جمع ہوئیں۔ دعوت میں بڑی چہل پہل رہی، مختلف لوگوں نے مختلف قسم کے جامع صحت تجویز کیے۔ مونسیور لیون وے نے بادشاہ سلامت کا، مونسیور طواش نے علاقے کے حاکم، مونسیور دروزرے ای نے زراعت کا، مونسیور اومے نے ان 2 جڑواں بہنوں یعنی صنعت اور فنون لطیفہ کا، مونسیور لیپلیچی نے ترقی کا۔ شام کو تابناک آتش بازی نے یکایک فضا کو منور کر دیا۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی تھیٹر میں بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہوں۔ ایک لمحے کے لیے تو ہمارے چھوٹے سے قصبے کے لوگوں کو خیال گزرا ہوگا کہ ہم الف لیلا کی سرزمین میں جا پہنچے ہیں۔ یہ جلسہ بالکل ایسا تھا جیسے ایک خاندان کے لوگ جمع ہوئے ہوں، اور ذرا سا بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس کے بعد اس نے لکھا تھا، البتہ پادری صاحبان کی غیر موجودگی ضرور کھٹکتی تھی۔ پادریوں کے ذہن میں ترقی کا تصور یقیناً بالکل دوسری قوموں کا سا ہے۔ بہرحال لویولا کے حواریوں، جیسی تمہاری مرضی ہو۔ 6 ہفتے گزر گئے، رودولف اس دوران میں ایک دفعہ بھی نہیں آیا۔ آخرکار ایک دن شام کو وہ نمودار ہو ہی گیا۔ نمائش کے اگلے دن اس نے دل میں سوچا تھا، اتنی جلدی نہیں جانا چاہیے، یہ بات غلط ہوگی، اور ہفتے بھر بعد وہ شکار کھیلنے چلا گیا تھا۔ شکار کے بعد اس نے سوچا کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے، اور پھر اس نے یوں جوڑ سے جوڑ ملایا، اگر پہلے ہی دن سے وہ مجھ سے محبت کرنے لگی ہے تو مجھے دیکھنے کی بے چینی میں اور بھی زیادہ محبت کرنے لگے گی۔ یوں ہی چلنے دو۔ اور آخر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کا اندازہ درست تھا، کیونکہ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایما زرد پڑ گئی۔ وہ بالکل اکیلی تھی، دن ختم کے قریب تھا۔ کھڑکی میں جو چھوٹا سا ململ کا پردہ لٹک رہا تھا اس نے جھٹپٹے کی ہلکی ہلکی روشنی کو اور بھی دھندلا دیا تھا۔ مقیاس الحرارت کے قلعی دار حصے پر سورج کی کرنیں پڑ رہی تھیں، اور اس کا عکس مونگے کے گچھوں کے درمیان رکھے ہوئے آئینے میں جگمگا رہا تھا۔ رودولف اسی طرح کھڑا رہا، اور ایما نے اس کے رسمی فقروں کا جواب گول کر دیا۔ وہ بولا، میں ذرا مشغول رہا، بیمار تھا۔ کچھ زیادہ؟ ایما نے بے چین ہو کر پوچھا۔ ہاں، رودولف نے اس کے قریب پیر رکھنے کی تپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ کیوں؟ کیا آپ نہیں سمجھ سکتی؟ اس نے پھر ایما کی طرف دیکھا، مگر ایسی شدید نظروں سے کہ ایما نے شرم کے مارے سرخ ہو کے سر جھکا لیا۔ رودولف بولا، ایما؟ جی، ایما نے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ آپ نے دیکھ لیا نا؟ اس نے افسردہ آواز میں جواب دیا۔ میں نے ٹھیک کیا نا کہ اتنے دن نہیں آیا، کیونکہ آپ مجھے اس نام کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔
یہ نام جو میری روح میں سما گیا ہے، جو بے ساختہ اس وقت میرے منہ سے نکل گیا۔ مادام بواری، اس نام سے تو ساری دنیا آپ کو پکارتی ہے، پھر یہ آپ کا نام بھی تو نہیں ہے، یہ تو کسی دوسرے کا نام ہے، اس نے دہرایا، کسی دوسرے کا، اور اس نے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ ہاں، مجھے ہر وقت آپ ہی کا خیال رہتا ہے، آپ کو یاد کر کر کے میں مایوس ہوتا چلا جاتا ہوں۔ آہ، مجھے معاف کر دیجئے، میں چلا جاؤں گا۔ خدا حافظ، میں بہت دور چلا جاؤں گا، اتنی دور کہ آپ پھر کبھی میرا نام بھی نہ سنیں گی۔ مگر آج پتہ نہیں وہ کون سی طاقت تھی جو مجھے آپ کی طرف کھینچ لائی، کیونکہ آدمی تقدیر سے نہیں لڑ سکتا، فرشتوں کی مسکراہٹ دیکھ کر آدمی قابو میں نہیں رہ سکتا۔ جو چیز حسین، دل فریب اور قابل پرستش ہوتی ہے، آدمی اس کا اسیر ہو کے رہ جاتا ہے۔ ایما کی زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی نے ایسے الفاظ اسے مخاطب کر کے کہے ہوں، اور یہ تابناک فقرے سن کر اس کے غرور کو ایسی تسکین ملی، اور وہ اس طرح ہلکے ہلکے پھیلتا چلا گیا جیسے کوئی نہانے کے بعد گرم گرم گدوں پر آرام کر رہا ہو۔ لیکن اگر میں نہ آتا، رودولف کہہ رہا تھا، اگر میں آپ کو نہ دیکھ سکتا تو کم سے کم اتنا تو ہے کہ میں نے آپ کے گرد و پیش کی چیزوں کو بہت دیر تک دیکھ لیا ہے۔ روز رات کو میں اٹھ بیٹھتا تھا اور یہاں چلا آتا تھا۔ میں کھڑے ہو کے آپ کے مکان کو تکا کرتا تھا کہ چاندنی میں کیسا جگمگا رہا ہے، آپ کی کھڑکی کے سامنے باغ کے پیڑ کیسے ہل رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں آپ کے چھوٹے سے لیمپ کی روشنی شیشوں میں سے کیسے چمک رہی ہے۔ آپ کو آج تک پتا نہیں چلا کہ آپ سے اتنے نزدیک مگر ساتھ ہی اتنی دور ایک بد نصیب موجود ہے۔ ایما سبکی لے کر اس کی طرف مڑی۔ آپ کتنے اچھے ہیں، وہ بولی۔ نہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ آپ کو اس میں شک تو نہیں؟ بتائیے، ایک لفظ کہہ دیجئے، صرف ایک لفظ۔ پتہ نہیں کب اور کس طرح رودولف تپائی پر سے پھسل کے زمین پر آ گیا، لیکن اتنے میں باورچی خانے کی طرف سے لکڑی کے جوتوں کی آواز آئی اور اس نے دیکھا کہ دروازہ بھی بند نہیں ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ میری ایک ضد پوری کر دیں۔ وہ ایما کا مکان دیکھنا چاہتا تھا تاکہ سارے گھر سے واقف ہو جائے۔ مادام بواری کو اس میں کوئی اعتراض نہیں تھا، چنانچہ جب چارلز اندر آیا تو دونوں کھڑے ہو گئے۔ آداب عرض، ڈاکٹر صاحب، رودولف نے اس سے کہا۔ ڈاکٹر کو اس لقب کی امید نہیں تھی۔ یہ سن کے وہ پھول گیا اور چاپلوسی کی باتیں کرنے لگا۔ رودولف نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اپنے ہوش و حواس درست رکھے۔ پھر وہ کہنے لگا، مادام مجھ سے اپنی صحت کا ذکر کر رہی تھی۔ چارلز نے اس کی بات کاٹ دی اور بتانے لگا کہ میرے پیچھے ہزاروں فکریں ہیں۔ بیوی کو اختلاج قلب پھر شروع ہو گیا ہے۔ اس پر رودولف نے پوچھا کہ گھوڑے کی سواری سے فائدہ ہوگا یا نہیں۔ ضرور، بہت خوب، ایسی ہی چیز چاہیے، بہت عمدہ خیال ہے، اس پر ضرور عمل کر کے دیکھو۔ ایما نے بہانہ کیا کہ میرے پاس گھوڑا تو ہے ہی نہیں۔ اس پر مونسے رودولف نے اپنا گھوڑا پیش کیا۔ اس نے اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ رودولف نے اصرار نہیں کیا، پھر اپنے آنے کی وجہ بتانے کی غرض سے بولا کہ جس آدمی کی فسد ہوئی تھی اسے ابھی تک چکر آتے ہیں، کسی دن آ کے دیکھ لوں گا۔ بواری نے کہا، نہیں نہیں، میں اسے آپ کے پاس بھیج دوں گا، ہم دونوں آ جائیں گے، اس میں آپ کو آسانی رہے گی۔ بہتر ہے، آپ کا شکریہ۔ جب وہ دونوں اکیلے رہ گئے تو بواری بولا، مونسیور بولانجے اتنی مہربانی کر رہے ہیں، ان کی پیشکش کیوں نہیں قبول کر لیتی؟ ایما نے منہ پھلا لیا، ہزار قسم کے عذر تراشے اور آخر میں بولی کہ بڑی عجیب سی بات معلوم ہوگی۔ مجھے اس کی کیا پرواہ ہے، چارلز نے ایک ٹانگ پر گھومتے ہوئے کہا۔ سب سے مقدم چیز تو تندرستی ہے، تم غلط کہتی ہو۔ اور میں سواری کیسے کروں گی، میرے پاس سواری کا کوٹ تو ہے ہی نہیں۔ تو بنوا لو، چارلز نے جواب دیا۔ سواری کا کوٹ بنوانے کے خیال سے ایما نے بات مان لی۔ کوٹ تیار ہو گیا تو چارلز نے مونسیور بولاجے کو خط لکھا کہ میری بیوی آپ کے حکم کی منتظر ہے اور ہمیں آپ کی نیک دلی پر پورا بھروسہ ہے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت رودولف دو گھوڑے لے کے چارلز کے مکان پر آ پہنچا۔ ایک گھوڑے کے کانوں کے پاس گلابی پھندنے لگے ہوئے تھے اور کمر پر ہرن کی کھال کی عورتوں والی کاٹھی رکھی تھی۔ رودولف نے اپنے نرم نرم بڑے بوٹ پہن رکھے تھے اور اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ ایما نے ایسی چیز کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اور واقعی جب وہ اپنا مخمل کا لمبا کوٹ اور سفید برجس پہنے زینے کے پاس کھڑا تھا تو ایما اس کی شکل دیکھ کے مسحور ہو گئی۔ وہ بالکل تیار کھڑی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایما کو روانہ ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے زوسٹ نے دوا فروش کی دکان سے چپ چاپ کھسک آیا اور دوا فروش بھی باہر آ گیا۔ وہ مونسیور بولانجے کو نصیحت کرنے لگا، حادثہ ہوتے کچھ دیر نہیں لگتی، ہوشیار رہیے گا، آپ کے گھوڑے بھی ذرا کڑوے معلوم ہوتے ہیں۔ ایما کو اوپر کچھ شور سا سنائی دیا۔ یہ فیلیسیتے تھی جو برت کو بہلانے کے لیے کھڑکی کے شیشے پر ٹھک ٹھک کر رہی تھی۔ بچی نے ماں کی طرف دیکھ کر ہوا میں ایک بوسا اڑایا۔ ماں نے چابک ہلا کے جواب دیا، خدا کرے آپ کی سیر خوشگوار رہے۔
मॉन्से और ओमे ने पुकार के कहा। दूर अंदेशी, सबसे ज्यादा दूर अंदेशी जरूरी है। और जब वो दोनों नजरों से ओझल होने लगे तो उसने अपना अखबार हिलाया। जमीन पर पैर लगते ही एमा का घोड़ा हवा हो गया। रोदोल्फ उसके साथ साथ चल रहा था। कभी कभी दोनों में एक आध बात हो जाती थी। एमा थोड़ी सी झुकी हुई थी। उसने बहुत आगे से लगाम पकड़ रखी थी और दायां बाजू तना हुआ था। वो काठी पर बैठी हल्के हल्के उछलती चली जा रही थी और घोड़े की रफ्तार से जो एक तरह का आहंग पैदा हो रहा था, उसमें एमा को बड़ा मजा आ रहा था। चुनाचे उसने अपना जिस्म ढीला छोड़ दिया था। पहाड़ी के नीचे पहुंच के रोदोल्फ ने घोड़े को ढील दे दी। दोनों घोड़े लपक के ऊपर चढ़ने लगे और पहाड़ी के ऊपर पहुंच के रुक गए। एमा का लंबा चौड़ा नीला नकाब उसके दोनों तरफ लटकने लगा। अक्टूबर का शुरू जमाना था। सारे में कोहरा छाया हुआ था। पहाड़ों की सियाह सियाह लकीरों के दरमियान उफुक पर धुंधले धुंधले बादल मंडला रहे थे। बाजे बादल फट जाते, थोड़ी देर उड़ते रहते और फिर गायब हो जाते। बाज दफा बादलों के शिगाफ में से सूरज की किरण के नीचे यौवेल की छतें, दरिया के किनारे वाले बाग, गोदाम, दीवारें और गिरजा का मीनार, ये सब की सब चीजें चमक उठती। एमा आंखें थोड़ी सी भींच के अपना घर पहचानने की कोशिश करती, लेकिन यह हकीर सा गांव जहां वो रहती थी कभी इतना छोटा मालूम नहीं हुआ था जितना आज मालूम हो रहा था। जिस ऊंचाई पर वो दोनों खड़े थे, वहां से सारी वादी एक लंबी चौड़ी जर्द रू झील मालूम होती थी, जिसमें से भाप उठ रही थी। जगह जगह पेड़ों के ठुंड चट्टानों की तरह खड़े थे और सनोबर के दरख्तों की लंबी लंबी कतारें धुंध के ऊपर निकली हुई ऐसी नजर आ रही थी जैसे साहिल के करीब हवा से मौजें उठ रही हों। उनके करीब देवदार के दरख्तों के दरमियान घास पर बादामी सी रोशनी गर्म गर्म फिजा में थरथरा रही थी। जमीन पिसे हुए तंबाकू के रंग की सी थी और उनके पैरों की चाप नहीं सुनाई दे रही थी। नीचे पड़े हुए फलों को घोड़े अपनी टापों से ठुकराते चल रहे थे। रोदोल्फ और एमा इस तरह जंगल के किनारे किनारे चले जा रहे थे। उसकी नजरों से बचने के लिए वक्तन फवक्तन एमा अपना सर फेर लेती थी और फिर उसे सिर्फ देवदार के तनों की कतारें दिखाई देने लगती थी, जिनकी मुसलसल यकसानी से उसे चक्कर सा आने लगता था। घोड़े हाँप रहे थे और काठी का चमड़ा चढ़चढ़ा रहा था। जब वो जंगल में दाखिल हो रहे थे तो यकायक सूरज चमकने लगा। खुदा अपना फजल करे, रोदोल्फ बोला। वाकई, एमा ने कहा। आगे चलो, रोदोल्फ ने कहा। उसने घोड़े को टटखारी दी और दोनों घोड़े दुलकी पड़ लिए। सड़क के किनारे वाली लंबी लंबी घासें एमा की रकाब में फंस जाती थी। रोदोल्फ चलते ही चलते झुक के उन्हें निकाल देता था। बाज दफा सामने आती हुई शाखों को हटाने के लिए वो उसके करीब से गुजरता था और एमा को उसका घुटना अपनी टांग पर लगता हुआ मालूम होता था। अब आसमान बिल्कुल नीला हो गया था और पत्तियां भी नहीं हिल रही थी। फूलदार झाड़ियों के तख्ते नजर आ रहे थे। कभी तो ऐसा टुकड़ा आता जहां बनफशा ही बनफशा के फूल होते और कभी बहुत से पेड़ यूं ही झुंड में गड़मट खड़े होते, जिनका रंग अपनी पत्तियों की मुनासिबत से भूरा, बादामी या सुनहरा होता। झाड़ियों में से अक्सर पर फड़फड़ाने की आवाज आती या शाह बलूत के दरख्तों के दरमियान उड़ते हुए कौओं की भर्राई हुई हल्की हल्की चीखें। वो दोनों घोड़ों से उतर पड़े। रोदोल्फ ने घोड़ों को बांध दिया। एमा पगडंडियों के दरमियान घास पर चलने लगी। हालांकि उसने दामन उठा रखे थे, मगर उसका लंबा कोट टांगों में उलझने लगा। रोदोल्फ पीछे पीछे आ रहा था। उसे काले कपड़े और काले जूते के दरमियान एमा की सफेद सफेद बारीक जुराबें नजर आईं, जो उसे एमा की बरहंगी का हिस्सा मालूम हुई। वो रुक गई और बोली, मैं तो थक गई। चलिए जरा कोशिश कीजिए, वो कहने लगा। हिम्मत से काम लीजिए। कोई 100 कदम चल के वो फिर रुक गई। उसने मर्दों जैसा हैट ओढ़ रखा था और नकाब उस पर से होता हुआ दोनों तरफ उसके जिस्म पर पड़ा था। इस नकाब में से उसका चेहरा नीली नीली फिजा में घिरा हुआ नजर आता था, जैसे नीली लहरों में तैर रहा हो। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? रोदोल्फ ने जवाब नहीं दिया। एमा का सांस फूल रहा था। रोदोल्फ होठों से अपनी मूंछ काटता हुआ चारों तरफ देख रहा था। अभी वो एक बड़ी सी खुली जगह में पहुंचे जहां से झाड़ियां साफ कर दी गई थी। दोनों एक गिरे हुए पेड़ के तने पर बैठ गए और रोदोल्फ उसे अपने इश्क की कहानी सुनाने लगा। उसने ये नहीं किया कि शुरू ही से एमा की तारीफें करके उसे डरा दे। इस वक्त वो बड़ा पुरसुकून, संजीदा और अफसुर्दा बना हुआ था। एमा सर झुकाए सुनती रही और पैर की नोक से जमीन पर पड़े हुए लकड़ी के टुकड़ों को इधर से उधर करती रही। लेकिन जब उसने ये लफ्ज सुने, क्या अब हम दोनों की तकदीरें एक नहीं हो गई हैं, तो जवाब दिया, नहीं नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं यह नामुमकिन है। वो उठ के चलने लगी। रोदोल्फ ने उसकी कमर पकड़ ली। वो रुक गई। फिर 2-4 लम्हे उसकी तरफ मोहब्बत आमेज और गुदाज नजरों से देखने के बाद जल्दी से बोली, ऐसी बात फिर मुंह से ना निकालिए। घोड़े किधर हैं? चलिए चलें। रोदोल्फ के चेहरे से मालूम होता था कि वो चिढ़ गया है और उसे गुस्सा आ रहा है। एमा ने फिर कहा, घोड़े कहाँ हैं? फिर एक अजीब सी मुस्कुराहट अपने होठों पर लिए
دانت بھینچے، نظریں گاڑے، وہ بازو کھول کے آگے بڑھا۔ ایما کانپتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی اور بدقت تمام بولی، آپ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، مجھے جانے دیجیے۔ یوں ہی صحیح، وہ بولا اور اس کا چہرہ بالکل بدل گیا۔ وہ پھر پہلے کی طرح باادب، نیاز آگی اور کچھ رکا رکا سا ہو گیا۔ ایما نے اپنا بازو اس کی طرف بڑھا دیا اور وہ دونوں واپس ہو لیے۔ رودولف کہنے لگا، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ کیوں؟ میں بالکل نہیں سمجھا۔ یقیناً آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی۔ میرے لیے تو آپ ایک دیوی کی طرح ہیں۔ میرے دل میں تو آپ کا مقام اتنا بلند، اتنا مصفہ و منزہ ہے کہ کسی ناپاک خیال کا وہاں تک گزر بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں تو آپ کو زندگی بھر کے لیے اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے تو آپ کی نظریں چاہیے، آپ کی آواز چاہیے، آپ کا تصور چاہیے۔ میری دوست بن جائیے، میری بہن بن جائیے، میری دیوی بن جائیے۔ اور اس نے اپنا ہاتھ ایما کی کمر میں ڈال لیا۔ ایما نے اپنے آپ کو چھڑانے کی یوں ہی سی کوشش کی، غرض کہ وہ ایما کو اسی طرح سہارا دیے چلتا رہا۔ لیکن اتنے میں گھوڑوں کے پتیاں چبانے کی آواز آئی۔ بس ایک لمحہ، رودولف بولا، ابھی نہ چلیے، ٹھہر جائیے۔ وہ اسے کھینچ کے ایک چھوٹے سے تالاب کے کنارے لے گیا جہاں پانی پر ہری ہری گھاس پھیلی ہوئی تھی۔ سرکنڈوں کے بیچ میں کنول کے مرجھائے ہوئے پھول بے حس و حرکت پڑے تھے۔ گھاس میں ان کے پیروں کی چاپ سنی تو مینڈک کود کے کہیں جا چھپے۔ میں کیا غلطی کر رہی ہوں؟ وہ بولی، میں پاگل ہوں جو آپ کی بات سن رہی ہوں۔ کیوں؟ کیوں ایما؟ رودولف، نوجوان ایما نے اس کے کندھے پر جھک کر آہستہ آہستہ کہا۔ ایما کے کوٹ کا کپڑا رودولف کے کوٹ کی مخمل میں الجھ گیا۔ اس کی حلق میں ایسی پھنسی کہ سفید سفید گردن پھول سی گئی اور پیچھے کو ڈھلک گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور بڑی لمبی جھلجھلی آئی۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور لڑکھڑاتے ہوئے اپنے آپ کو رودولف کے سپرد کر دیا۔ رات کا اندھیرا جھکتا چلا آ رہا تھا۔ سورج بالکل زمین سے آ لگا تھا اور اس کی کرنیں شاخوں میں سے آ کے آنکھوں کو چندھیا رہی تھیں۔ ایما کے گرد جگہ جگہ پتیوں میں یا زمین پر روشنی کے دھبے تھر تھرا رہے تھے، جیسے چڑیاں چاروں طرف اڑتے ہوئے اپنے پر بکھیر گئی ہوں۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ درختوں میں سے ایک مٹھاس سی نکلتی معلوم ہو رہی تھی۔ ایما کا دل پھر دھڑکنے لگا تھا اور اسے اپنے جسم میں دل اور خون کی حرکت دودھ کی نہر کی طرح بہتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ پھر جنگل سے بھی ادھر بہت دور کہیں دوسری پہاڑیوں پر اسے ایک لمبی سی گھٹی گھٹی چیخ سنائی دی جو بہت دیر تک گونجتی رہی، اور خاموشی میں اسے یہ آواز ایک نغمے کی طرح اپنے دھڑکتے ہوئے اعصاب کی آخری لرزشوں میں جذب ہوتی معلوم ہوئی۔ رودولف ہونٹوں میں سگار دبائے چاقو سے ٹوٹی ہوئی لگام درست کر رہا تھا۔ وہ اسی سڑک سے یونویل واپس آئے۔ کیچڑ میں انہیں پھر اپنے گھوڑوں کے قدموں کے نشان قریب قریب نظر آئے۔ وہی جھاڑیاں تھیں، گھاس میں وہی پتھر پڑے ہوئے تھے۔ ان کے چاروں طرف کوئی چیز بدلی ہوئی معلوم نہیں ہوتی تھی، مگر ایما کے لیے ایک ایسی زبردست بات واقع ہوئی تھی کہ اگر پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جاتے تو شاید ایسا معلوم نہ ہوتا۔ رودولف بار بار آگے جھک جاتا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتا۔ گھوڑے کے اوپر وہ بڑی دل فریب معلوم ہو رہی تھی۔ سیدھی تنی ہوئی پتلی پتلی کمر، گھوڑے کی عیال کے پاس مڑا ہوا گھٹنا، تازہ ہوا اور شفق کی وجہ سے چہرے پر ہلکی ہلکی سرخی۔ یونویل میں داخل ہو کے وہ سڑک پر اپنا گھوڑا کدانے لگی۔ لوگ اپنی کھڑکیاں کھول کھول کے اسے دیکھنے لگے۔ کھانے کے وقت اس کے شوہر نے سوچا کہ اس وقت تو ایما بڑی تندرست معلوم ہو رہی ہے، مگر جب اس نے سیر کے بارے میں کچھ پوچھا تو وہ ایسی بن گئی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو، اور دونوں شموں کے درمیان اپنی رکابی کے پاس کوہنی رکھے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ ایما، چارلز نے کہا، کیا ہے؟ تیسرے پہر کو میں مونسیور الیگزینڈر کے ہاں چلا گیا تھا۔ ان کے پاس ایک بڈھی گھوڑی ہے، مگر ویسے ہے ابھی تک بڑی نفیس، بس ایک ذرا سے گھٹنے خراب ہیں، 100 تک کی مل جائے گی۔ پھر اس نے بتایا، میں نے سوچا کہ تم گھوڑی لے کے خوش ہوگی، چنانچہ میں نے بات چیت طے کر لی ہے، بلکہ خرید ہی لیا ہے۔ میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں؟ بولو۔ ایما نے اظہار خوشنودی کے لیے بس ذرا سا سر ہلا دیا۔ پھر کوئی پاؤ گھنٹے بعد پوچھا، آج رات تمہیں کہیں باہر جانا ہے؟ ہاں، کیوں؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں میری جان۔ چارلز سے پیچھا چھڑاتے ہی وہ اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گئی۔ پہلے تو وہ کچھ سن سی ہو کے رہ گئی۔ درخت، پگڈنڈیاں، کھائیاں، رودولف کا چہرہ، یہ سب چیزیں اس کی آنکھوں میں پھر رہی تھیں۔ اسے اپنے بدن کے گرد رودولف کے بازو کا دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ پتیوں کی سرسراہٹ اور سرکنڈوں کی سیٹیاں سنائی دے رہی تھیں۔ لیکن جب اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو اچنبھے میں رہ گئی۔ اس کی آنکھیں اتنی بڑی، اتنی سیاہ اور اتنی گہری کبھی نہیں معلوم ہوئی تھی۔ اس کے گرد ایک لطیف سی شے تھی جس نے ایما کو بالکل بدل کے رکھ دیا تھا۔ وہ بار بار دہرانے لگی، میرا ایک عاشق بھی ہے، ایک عاشق بھی ہے۔ یہ سوچ سوچ کر اسے ایسا مزہ آ رہا تھا جیسے اس کی بلوغت کا زمانہ پھر واپس آ گیا ہو۔ غرض کے آخرکار اسے محبت کے وہ مزے اور مسرت کا وہ بخار جیسا ہیجان ملنے والا تھا جس سے وہ مایوس ہو چکی تھی۔
وہ اس حیرتناک سرزمین میں داخل ہو رہی تھی جہاں عشق و بے خودی اور جذب و سرمستی کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ ایک نیلی نیلی بے کراں پہنائی اس کا حلقہ کیے ہوئے تھی، جذبات کی بلندیاں اس کے خیالات کی پرواز کے نیچے جگمگا رہی تھی، اور روزمرہ کی معمولی زندگی تو یہاں سے بہت دور کہیں نیچے سائے میں کھوئی ہوئی ان بلندیوں کے بیچ بیچ میں سے نظر آ جاتی تھی۔ پھر اسے وہ ہیروئنیں یاد آنے لگیں جن کا ذکر اس نے کتابوں میں پڑھا تھا، اور اس کے دماغ میں ان زناکار عورتوں کا یہ نغمہ زا گروہ بہنوں کسی آواز میں گانے لگا، جس سے ایما بہت محظوظ ہوئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ خود ان تصورات کا ایک حصہ بن گئی۔ اسے اس قسم کی عشق باز عورتوں پر بڑا رشک آیا کرتا تھا، مگر آج وہ خود ان میں شامل ہو گئی تھی اور اس کی نوجوانی کا خواب پورا ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایما کچھ یہ تسکین بھی محسوس کر رہی تھی کہ میں نے انتقام لے لیا۔ کیا اس نے کافی دکھ نہیں جھیلے تھے؟ لیکن اب وہ کامراں اور فتح مند تھی۔ جو محبت اتنے دن سے گھٹی پڑی رہی تھی، آج ایک دم طوفان کی طرح قہقہے لگاتی پھٹ پڑی تھی۔ وہ اس محبت کے مزے لے رہی تھی، اور اسے ذرا بھی پشیمانی، ذرا بھی رنج اور ذرا بھی فکر نہیں ہو رہی تھی۔ اگلا دن ایک نئی شیرینی کے ساتھ گزرا۔ دونوں کے درمیان عہد و پیمان ہوئے۔ ایما نے اسے اپنے سارے دکھ درد سنائے۔ رودولف بیچ بیچ میں بوسے لیتا گیا۔ ایما آنکھیں تھوڑی سی بند کیے اسے دیکھ رہی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ پھر میرا نام لو، پھر کہو کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ کل کی طرح آج بھی جنگل میں تھے، مگر آج انہیں کسی لکڑی کے جوتے بنانے والے کا چھپر خالی مل گیا تھا۔ اس کی دیواریں بھی پھوس کی تھیں اور چھت اتنی نیچے تھی کہ انہیں جھکنا پڑ رہا تھا۔ وہ دونوں سوکھی پتیوں کے بچھونے پر پاس پاس بیٹھے تھے۔ اس دن سے وہ روز شام کو باقاعدہ ایک دوسرے کو خط لکھنے لگے۔ ایما اپنا خط باغ کے آخری کنارے پر دریا کی طرف والی دیوار کے شگاف میں رکھ دیتی تھی۔ رودولف آ کے خط لے جاتا تھا اور اس کی جگہ اپنا خط رکھ دیتا تھا، جو ایما کو ہمیشہ بڑا مختصر معلوم ہوتا تھا۔ ایک دن چارلز کو دن نکلنے سے پہلے کہیں جانا پڑا۔ ایما کو یہ ایک نئی سوجھی کہ فوراً جا کے رودولف سے ملوں۔ اس نے سوچا کہ میں جلدی جلدی چل کے لاؤسٹ پہنچ جاؤں گی، وہاں 1 گھنٹہ ٹھہروں گی اور سب سوتے ہی ہوں گے کہ میں پھر واپس آ جاؤں گی۔ یہ خیال آنا تھا کہ سرور کے مارے اس کا رواں رواں لرز اٹھا۔ چنانچہ اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ میں میدان میں تیز تیز قدم اٹھاتی چلی جا رہی ہوں اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہی ہوں۔ پاؤں پھٹ رہی تھی۔ ایما نے دور سے اپنے عاشق کا گھر پہچان لیا۔ اس کے اوپر 2 بادنما مرغے دم سے دم ملائے کھڑے تھے اور صبح صادق کی زرد روشنی میں دور سے کالے کالے نظر آ رہے تھے۔ کھیتوں کو پار کرنے کے بعد اسے الگ کو ایک عمارت ملی جسے اس نے سمجھا کہ یہی کوٹھی ہے، اور وہ ایسے داخل ہو گئی جیسے اس کے آنے پر دروازے خود بخود کھل گئے ہوں۔ ایک لمبے چوڑے سیدھے زینے کے اوپر چڑھنے کے بعد وہ غلام گردش میں پہنچ گئی۔ ایما نے دروازے کی کنڈی کھولی تو کمرے کے دوسرے سرے پر ایک آدمی سوتا نظر آیا۔ یہ رودولف تھا۔ ایما کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ارے تم یہاں، تم یہاں؟ رودولف نے دہرایا۔ تم آئی کیسے؟ او ہو، تمہارا سارا لباس گیلا ہو رہا ہے۔ پہلی مہم کامیاب رہی تو پھر یہ دستور ہو گیا کہ جب کبھی چارلز اتنے سویرے کہیں جاتا تو ایما جلدی جلدی کپڑے پہنتی اور پنجوں کے بل چلتی ہوئی سیڑھیوں پر سے دریا کی طرف اتر جاتی۔ لیکن گاؤں کے لیے جو تختہ رکھا ہوا تھا وہ اٹھ گیا تو اسے دریا کے کنارے کنارے دیواروں کے پاس سے گزرتے ہوئے جانا پڑا۔ کنارے پر بڑی پھسلن تھی۔ گرنے کے ڈر سے وہ دیوار پر چڑھی ہوئی مردہ بیلوں کے گچھے پکڑ لیا کرتی تھی۔ پھر اسے جتے ہوئے کھیتوں میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہاں وہ مٹی میں دھنس جاتی تھی۔ اس کے ٹھوکریں لگتی تھیں اور اس کے پتلے پتلے جوتوں میں مٹی بھر جاتی تھی۔ اس کے سر کے گرد بندھا ہوا رومال چراگاہ کی ہوا میں پھڑ پھڑ اڑنے لگتا۔ اسے بیلوں سے بڑا ڈر لگتا تھا، چنانچہ وہ بھاگنا شروع کر دیتی، اور جب پہنچتی تو سانس پھولا ہوتا، گال تمتما جاتے اور اس کے سارے جسم سے کھلی ہوا، سبزے اور پھولوں کے رس کی تازہ تازہ خوشبو نکل رہی ہوتی۔ رودولف ابھی سویا پڑا ہوتا۔ جب وہ آتی تو ایسا معلوم ہوتا جیسے بہار کی صبح کمرے میں آ کھڑی ہوئی ہو۔ کھڑکیوں کے زرد زرد پردوں میں سے بھاری بھاری سفید روشنی ہلکے ہلکے اندر چھن رہی ہوتی۔ ایما چاروں طرف ٹٹول ٹٹول کے دیکھتی، اپنی آنکھیں کھولتی بند کرتی، اور اس کے بالوں پر پڑے ہوئے اوس کے قطروں سے اس کے گرد گویا ایک پکھراج کا سا ہالہ بن جاتا۔ رودولف ہنستے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچ لیتا اور سینے سے لگا لیتا۔ پھر وہ کمرے کا جائزہ لیتی، میز کی درازیں کھول کھول کر دیکھتی، اس کے کنگھے سے اپنے بال بناتی اور حجامت بنانے کے آئینے میں اپنی شکل دیکھتی۔ بستر کے قریب ایک میز پر پانی کی بوتل کے پاس نیبوؤں اور مصری کی ڈلی کے درمیان ایک بڑا سا پائپ پڑا رہتا تھا۔ اکثر وہ اسے اٹھا کر اپنے دانتوں میں دبا لیتی۔ ایک دوسرے سے رخصت ہونے میں انہیں اچھا خاصا پاؤ گھنٹہ لگ جاتا۔ پھر ایما رونے لگتی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ رودولف کے پاس سے کبھی نہ جاؤں۔ کوئی اپنے آپ سے بھی قوی تر چیز تھی جو اسے کھینچ کھینچ کے رودولف کے پاس لے آتی تھی۔ اس میں اتنی شدت ہوئی
کہ ایک دن ایما کو غیر متوقع طور پر اپنے یہاں دیکھ کر اس کی بھویں ایسے تن گئیں جیسے چڑ سا گیا ہو۔ تمہیں ہو کیا گیا؟ وہ بولی۔ کیا کچھ بیمار ہو؟ بتاؤ تو۔ آخر رودولف نے سنجیدہ سی شکل بنا کر صاف کہہ دیا کہ اب تمہارا آنا خطرے سے خالی نہیں، تمہاری بدنامی کا ڈر ہے۔ رودولف کو جو ڈر تھا وہ آہستہ آہستہ اس پر بھی مسلط ہو گیا۔ پہلے تو وہ محبت کے نشے میں سرمست رہی تھی اور اس نے اس سے زیادہ کچھ سوچا ہی نہ تھا، لیکن اب چونکہ رودولف اس کی زندگی کے لیے ناگزیر بن گیا تھا، اس لیے اسے ڈر لگتا تھا کہ کہیں میری زندگی کا یہ معمول ختم نہ ہو جائے۔ بلکہ وہ تو اس میں سے تھوڑا سا فرق پڑنے سے بھی ڈرتی تھی۔ جب وہ اس کے گھر سے لوٹتی تو چاروں طرف دیکھتی جاتی، دور افق پر بھی کوئی سایہ نظر آتا تو بے چین ہو کے اسے غور سے دیکھنے لگتی، گاؤں کی ہر کھڑکی پر نگاہ رکھتی کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ پیروں کی چاپ، چیخیں، ہلوں کی چڑچڑاہٹ، ان سب چیزوں پر اس کے کان لگے رہتے اور وہ چلتے چلتے رک جاتی، رنگ بالکل سفید پڑ جاتا اور ایسے کانپنے لگتی جیسے اس کے سر کے اوپر پیڑوں کی پتیاں۔ ایک دن صبح کو وہ اس طرح واپس آ رہی تھی کہ یکایک اسے بندوق کی ایک لمبی سی نالی نظر آئی جو اس کی طرف تنی ہوئی تھی۔ یہ نالی ایک چھوٹی سی ناند میں سے ترچھی نکلی ہوئی تھی جو خندق کے کنارے گھاس میں گڑی تھی۔ ایما ڈر کے مارے بے ہوش سی ہو گئی، مگر چلتی رہی۔ ناند میں سے ایک آدمی ایسے نکل آیا جیسے کھلونے کے ڈبے میں سے بڈھا نکل پڑتا ہے۔ اس نے گھٹنوں تک جرابیں چڑھا رکھی تھی، ٹوپی کا چھجا آنکھوں پر آ رہا تھا، ہونٹ کانپ رہے تھے اور ناک سرخ تھی۔ یہ کپتان بینے تھا جو مرغابیوں کا شکار کھیلنے کے لیے یہاں چھپا بیٹھا تھا۔ آپ کو بہت پہلے سے پکار دینا چاہیے تھا، وہ کہنے لگا۔ بندوق دیکھ کے آدمی کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ فوراً پکار دے۔ یہ باتیں کر کے دراصل وہ اپنا ڈر چھپا رہا تھا۔ اس علاقے کے حاکم کا حکم یہ تھا کہ کشتیوں کے علاوہ اور کسی طرح مرغابیوں کا شکار نہیں کھیلا جا سکتا۔ مونسی اور بینو کے دل میں قانون کی عزت تو بہت تھی، مگر اس وقت وہ خلاف ورزی کر رہا تھا۔ چنانچہ اسے یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ دیہاتی پولیس اب آئی، لیکن اس بے چینی کی وجہ سے اس کا لطف اور بڑھ گیا تھا اور وہ اپنی ناند میں اکیلا بیٹھا اپنی خوش قسمتی اور ہوشیاری کی داد دے رہا تھا۔ ایما کو دیکھ کر اسے ایسا معلوم ہوا جیسے ایک بڑا بوجھ سر سے ہٹ گیا ہو، اور اس نے فوراً بات چیت شروع کر دی۔ آج بڑی سردی ہے، میں تو ٹھٹرا جا رہا ہوں۔ ایما نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ کہتا رہا، اور آپ اتنے سویرے گھر سے نکل پڑی؟ ہاں، ایما نے ہکلاتے ہوئے کہا، میری بچی دایا کے یہاں رہتی ہے، وہیں سے آ رہی ہوں۔ اوہو، خوب، اچھا۔ میری سنیے، جب سے پاپ ہٹی ہے میں اسی حالت میں یہاں بیٹھا ہوں، لیکن موسم ایسا خراب ہے کہ جب تک مرغابی بالکل بندوق کی نال پہ نہ رکھی ہو۔ آداب عرض مونسیور نے، ایما نے بیچ میں بات کاٹ دی اور گھر کی طرف مڑ لی۔ تسلیم، اس نے بڑے خشک لہجے میں جواب دیا اور پھر اپنی ناند میں جا بیٹھا۔ ایما کو افسوس ہو رہا تھا کہ بینے کے ساتھ ایسی ناشائستگی سے کیوں پیش آئی۔ اسے یقیناً طرح طرح کی بدگمانیاں ہوں گی۔ اس نے دایا کے یہاں جانے کی جو کہانی گڑھ کے سنا دی تھی، اس سے بدتر عذر کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ یوویل میں ہر آدمی کو معلوم تھا کہ بچی سال بھر سے اپنے ماں باپ کے پاس رہتی ہے، پھر اس سمت میں کوئی رہتا بھی تو نہیں تھا۔ یہ راستہ صرف لاؤشت کو جاتا تھا، چنانچہ بینے سمجھ جائے گا کہ وہ کہاں سے آ رہی تھی اور اس کی زبان بند نہیں رہے گی۔ یقینی بات تھی کہ وہ لوگوں سے ذکر ضرور کرے گا۔ ایما شام تک بیٹھی دماغ پر زور ڈال ڈال کے طرح طرح کے جھوٹ تراشتی رہی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس شکاری تھیلے والے احمق کی تصویر پھرتی رہی۔ رات کے کھانے کے بعد اسے مغموم دیکھ کر چارلز نے اس کا دل بہلانے کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ چلو تمہیں دوا فروش کے یہاں لے چلوں۔ دکان میں ایما کو سب سے پہلے جس آدمی کی شکل نظر آئی وہ بینے تھا۔ وہ میز کے سامنے کھڑا تھا، لال بوتل کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا، مجھے تھوڑا سا تیزاب چاہیے۔ جوشتے، دوا فروش نے پکارا، گندھک کا تیزاب لاؤ۔ پھر ایما کو مادام اومے کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر بولا، نہیں، یہیں رہیے، خام خواہ اوپر چڑھنے کی زحمت نہ اٹھائیے، وہ ابھی یہیں آ جاتی ہیں۔ اتنی دیر چولہے کے پاس بیٹھ کے آگ تاپیے۔ معاف کیجیے گا، آداب عرض ڈاکٹر صاحب۔ دوا فروش کو لفظ ڈاکٹر بڑا شاندار معلوم ہوتا تھا اور اسے یہ لفظ کہنے میں بڑا مزہ آتا تھا، جیسے کسی دوسرے کو اس طرح مخاطب کرنے سے تھوڑی سی شان خود اس کی طرف بھی ڈھلک آتی ہو۔ ارے دیکھیے کہیں کھرل نہ گر جائے، بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ چھوٹے کمرے سے 2-4 کرسیاں لے آئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آرام کرسیاں دیوان خانے سے نہیں نکالی جاتی۔ وہ میز کے پاس سے اٹھ کے آرام کرسی کو اسی جگہ رکھنے کے لیے لپکا ہی تھا کہ بینے نے آدھا اونس شکر کا تیزاب مانگا۔ شکر کا تیزاب؟ دوا فروش نے بڑی حقارت سے کہا، میں نے تو کبھی نام بھی نہیں سنا۔ میں اس سے بالکل نابلد ہوں، شاید آپ کو آکسیلک ایسڈ چاہیے، یہی بات ہے نا؟ بینے نے بتایا کہ مجھے کوئی ایسی تیزابی دوا چاہیے جس سے میرے شکار کے سامان کا زنگ چھوٹ سکے۔ ایما کانپ اٹھی۔ دوا فروش کہنے لگا، واقعی آج کل موسم اچھا نہیں ہے، سیلن بہت ہے۔ بینے نے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا، مگر ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں یہ موسم پسند ہے۔ ایما کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ مجھے 2 چیزیں اور چاہیے۔
یہ ٹلے گا بھی کہ نہیں؟ ایما نے سوچا۔ آدھا اونس تارپین کا تیل، 4 اونس موم، 1.5 اونس چربی، مجھے چمڑے کی برجس پر روغن کرنا ہے۔ دوا فروش نے موم کاٹنا ہی شروع کیا تھا کہ مادام اومے ایرما کو گود میں لیے نمودار ہوئی۔ ناپولیوں اس کے ساتھ ساتھ تھا اور اطالی پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ مادام اومے کھڑکی کے قریب مخمل کے صوفے پر بیٹھ گئی اور لڑکا ایک پیر رکھنے کی تپائی پر۔ اس کی بڑی بہن اپنے ابا کے پاس رکھے ہوئے انابوں کے ڈبے کے قریب منڈلانے لگی۔ دوا فروش شیشیوں میں دوائیں بھر بھر کے ڈاٹ لگا رہا تھا، لیبل چپکا رہا تھا اور شیشیوں کو کاغذ میں باندھ رہا تھا۔ باقی لوگ بالکل خاموش بیٹھے تھے، البتہ کبھی کبھی ترازو میں باٹوں کے جھنجھنانے کی آواز آ جاتی تھی یا دوا فروش اپنے شاگرد کو چپکے چپکے 2-4 لفظوں میں ہدایت دے دیتا تھا۔